بخاری شریف کے اندر وہ اپنا ایک مختصر سا واقعہ ذکر فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک نصیحت فرمائی، اور نصیحت آپ نے اس انداز میں فرمائی کہ پہلے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ لیا اور دونوں کندھوں کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر رہتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ارشاد فرمایا جب کسی کو صبح مل جائے تو وہ شام کا انتظار نہ کرے، اس بات کی امید نہ کرے کہ مجھے شام بھی ملے گی، اور جب کسی کو شام میسر آ جائے تو اس بات کی امید نہ کرے کہ مجھے صبح بھی ملے گی۔ اور آخر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بیماری سے پہلے صحت کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، اس کے آنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر دو۔ مشکوٰۃ شریف میں بروایت بخاری اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی، اور تاکیدی طور پر ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی سے کوئی بات کندھے پکڑ کر ارشاد فرمائی جائے تو اس کا مطلب تاکید ہوتا ہے کہ بھائی میری یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنا۔ کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر رہتا ہے۔ اب مسافر کا کیا انداز ہوتا ہے جب سفر میں ہوتا ہے؟ مسافر جب سفر میں ہوتا ہے تو بس وہ منزل پہ جانے کی تیاری رکھتا ہے، چاہے سفر کتنا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو، وہ کیسا بھی ایسی کا سفر کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ہر وقت جو فکر رہتی ہے وہ منزل پر پہنچنے کی رہتی ہے کہ مجھے یہاں ہر وقت نہیں رہنا ہے، میں صرف سفر میں نہیں رہوں گا، مجھے یہاں پر میں اگرچہ ایسی میں سفر کر رہا ہوں لیکن میں یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ ٹرین، یہ ہوائی جہاز، یہ دنیا کی چیزیں جو سفر کرنے کے لیے مجھے دی گئی ہیں یہ میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ میرے منزل پر پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے صرف۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے ہی ایک مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے کہ وہ ہر وقت اس بات کی فکر کرتا رہے کہ یہ دنیا میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے، میرے رہنے کی جگہ تو انشاءاللہ میرے رب نے جنت بنائی ہے، اور وہ ایسی جگہ اللہ نے تیار کر رکھی ہے جس میں اللہ نے میرے لیے ہر نعمت اور تمام نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے، اور یہ عارضی نعمتیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے دائمی نعمتیں چاہیے۔ ایک انسان جب سفر کرتا ہے تو ایک فکر مند سا رہتا ہے، وہ اس کے دل کے اندر ایک فکر رہتی کہ جلدی پہنچ جاؤں اپنے مقام پر۔ جب ہم سفر کرتے ہیں تو مسافروں کو ہم بھی دیکھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب انسان سفر کرتا ہے ایک پریشانی کسی کیفیت رہتی ہے اس کے اوپر، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان سفر کرے اور سفر کے اندر کوئی بھی پریشانی نہ آئے۔ انسان سفر کرے اور سفر پورا کا پورا آرام سے گزر جائے،
ایسا نہیں ہو سکتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السفر قطعۃ من النار، یہ سفر تو خود کیا ہے، آگ کا ایک ٹکڑا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کا اندازہ ہر ایک آدمی کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنے بھی آرام کا سفر کر کے آتا ہے، لیکن جب گھر پر آتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ واقعتاً اب اپنے مقام پر آیا ہوں میں، اب مجھے سکون ملے گا، اب مجھے ٹھیک سے نیند آئے گی، اب میں آرام کروں گا اپنے گھر پر آ کر، کیونکہ سفر میں وہ آرام نہیں مل سکتا جو اپنے گھر پر مل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ آپ دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، آپ کو اس سفر سے گزر کر اپنی منزل پر پہنچنا ہے، اپنے مقام پر پہنچنا ہے اس سفر کو طے کر کے۔ اور مسافر کا کام ہے ہمیشہ اپنی منزل کو یاد رکھنا۔ مسافر اگر اپنی منزل بھول جائے گا تو کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ مسافر کا کام ہے ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی منزل کو رکھنا کہ مجھے فلاں جگہ پر پہنچنا ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس میری مثال تو اس چلتے ہوئے مسافر کی ہے جو چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہو اور پھر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر چل دیا ہو، بس اس دنیا کی مثال اور میری مثال دنیا کے ساتھ اسی طرح کی ہے۔ یہ جملہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بہت مختصر بنایا ہے، اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے وہ بہت مختصر دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ خود حدیث کے اندر آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کی زندگی جو ہوگی وہ 60 اور 70 سال کے درمیان عموماً ہوگی، اوسطاً۔ آگے کوئی اس سے بہت آگے پہنچ جائے تو بھئی 100 سال تک پہنچ جائے گا، اور اب تو کوئی اس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور اس طرح کے انسان زندگی گزار رہا ہے کہ 60-70 سے بھی پہنچ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں بڑی لمبی زندگی گزار لی اس نے۔ اب حالات بہت لمبی زندگی جینے کے نہیں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری جو مختصر اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے بس یہ ایک سفر ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا انما الحیات الدنیا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تم کیا سمجھ رہے، کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے فرمایا کہ یہ تھوڑی دیر کا دل بہلانا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ کبھی نہیں ختم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جب جہنم والوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو ملک الموت علیہ السلام کو لایا جائے گا، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، اور مینڈی کی شکل دی جائے گی اور جنت اور جہنم کے بیچ میں رکھ کر ان کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اب نہ جنتیوں کو موت آئے گی نہ جہنمیوں کو کبھی موت آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اعلان کے بعد جنتیوں کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہے گا کہ اب کبھی موت نہیں ہے یہاں پر۔ دنیا کے اندر تو ہم کتنی بھی لمبی زندگی گزار لیں، ہر وقت یہ خدشہ لگا ہوا ہے یا نہیں ہے کہ پتہ نہیں مجھے کب موت آ جائے۔ ہر وقت انسان کو یہ خدشہ لگا ہوا ہے، نہ جانے کب مجھے دنیا چھوڑ کر جانی پڑ جائے۔ جنت کی زندگی وہ ہے کہ جس میں مرنے کا کوئی خدشہ نہیں، مرنے کا کوئی ڈر نہیں۔ وہاں انسان مطمئن رہے گا کہ اب نہیں مرنا ہے، خالدین فیہا ابدا، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اتنی نعمتوں میں ایسی نعمتیں جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ کسی آنکھ نے ایسی نعمت دیکھی، نہ کسی کان نے ایسی نعمت سنی، نہ کسی دل نے سوچا کبھی ایسی نعمت کے بارے میں جو اللہ نے جنت کے اندر تیار کر رکھی ہے۔ پھر ان نعمتوں کے اندر ہمیشہ رہنے کا اعلان، کبھی موت نہیں آئے گی، کیا ٹھکانہ ہوگا جنتیوں کی خوشی کا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیکن اس اعلان کے بعد جہنمیوں کو جو غم ہوگا وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔
جہنم کے اندر اللہ نے ہر دکھ، ہر غم، ہر تکلیف رکھی ہے، اور پھر وہاں یہ اعلان ہو جائے کہ اب موت کبھی نہیں آئے گی، اسی میں ہمیشہ رہنا ہوگا، ان کے غم کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے وہ ایک محدود عطا فرمائی ہے، لیکن یہ فرما دیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اسی دنیا کے اندر تمہیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اسی دنیا سے دو راستے جاتے ہیں، ایک جنت کی طرف جاتا ہے، ایک جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر دل لگا لیا، دنیا کو جمع کرنے میں لگ گئے، دنیا ہی کو ہم نے اصل سمجھ لیا، تو پھر تو خیر نہیں ہے، پھر تو یہ راستہ ہمیں جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور اگر ہم نے دنیا کو واقعتاً ایک مسافر خانہ سمجھا، دنیا کی زندگی کو واقعتاً ہم نے سفر سمجھا، اور پھر اسی کے مطابق ہم نے زندگی گزاری، انشاءاللہ یہی راستہ ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ تو کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کچھ ہو ہی نہیں، تم دنیا کے اندر ایسے رہو کہ بس جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس بس گزارے کے قابل رزق ہو، زیادہ نہ ہو، بس گزارے کے قابل اس کو رزق دیا گیا ہو، حلال ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہیں چلا جائے تو کوئی زیادہ پوچھے نہیں کہ بھئی حضرت آ گئے، آئیے آئیے، کوئی زیادہ پوچھنے والا نہیں۔ کہیں نہیں جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کیوں نہیں آئے تھے بھئی۔ بڑا آدمی کہیں نہیں جائے تو سب پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں آئے تھے، بڑی شکایت کرتے ہیں، لیکن دنیا کے اعتبار سے جس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے وہ نہیں جائے تو کوئی نہیں پوچھتا، بھئی نہیں آئے تو کوئی ہمارے پر تو کوئی فرق پڑا نہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا مر جائے تو کوئی زیادہ رونے والے نہ ہوں، اس کے زیادہ ہائے ویلا نہیں، زیادہ شور شرابہ نہیں کہ بھئی فلاں صاحب مر گئے، وہ پورے شہر میں ان کا اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا اور فلاں جگہ پر نماز جنازہ ہوگی، پورا شہر ادھر سے ادھر ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مر گیا تو کوئی زیادہ رونے والے نہیں، یعنی دنیا کے اندر ایسی زندگی گزاری کہ لوگ زیادہ جانتے ہی نہیں تھے، ہلکی پھلکی زندگی گزاری۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے۔ اچھا، خوش قسمت اس وجہ سے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جب اس کے پاس زیادہ کوئی تھا ہی نہیں، دنیا کے اندر نہ اس کے پاس زیادہ مال تھا جس کا سوال ہو، دنیا کے اندر نہ اس کے پاس زیادہ عزت تھی کہ جس کا سوال ہو، نہ زیادہ مقام اور مرتبے تھے اس کے پاس کہ جس کا سوال کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو سیدھے سادے لوگ ہیں، جنت کے اندر چلے جائیں گے، ان سے کوئی سوالات جوابات نہیں زیادہ ہوں گے۔ تو دنیا کے اندر ہمیشہ آدمی کو اپنے آپ کو مسافر سمجھنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری خود ہی کرنی ہوگی۔ یہ جو ہم اس بھروسے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر والے خوب قرآن پڑھ پڑھ کے ہمیں ایصال ثواب کریں گے، اس دھوکے میں نہ رہے کوئی بھی۔ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری خود کرنی ہے۔ دنیا کے اندر ہم اپنے آپ کو بڑے مقام کا سمجھتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کا یہی حال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ارے بھائی ہم مر جائیں گے تو ہمارے گھر والے بہت روئیں گے، ہم مر جائیں گے تو ہمارے جانے کا لوگ بڑا غم کریں گے، ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ ہر ایک ہی گمان کیے ہوئے بیٹھا اپنے دل کے اندر، یہ سمجھا ہے کہ میرا بڑا مقام ہے، میرے مرنے کے بعد جیسے بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے۔ یاد رکھیں کسی کے دنیا سے جانے کے بعد دنیا نہیں رک جاتی ہے، دنیا اپنی جگہ پر چلتی رہتی ہے۔ میرے مرنے کے بعد کسی کو فرق نہیں پڑنے والا، پالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج بھی پالنے والی ذات اللہ کی ہے، کل بھی پالنے والی ذات اللہ کی تھی، اور قیامت تک پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرے مرنے کے بعد لوگ بہت غم کریں گے، سب کو پتہ ہے، 2-4 دن روتے ہیں، گھر کے لوگ پھر بھول جاتے ہیں۔
2-3 دن کا سوگ ہوتا ہے، پھر اپنے کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے اپنے ماں باپ کی قبر بھی یاد نہیں رہتی کہ میرے ابا کی قبر کہاں تھی، بھول جاتے ہیں۔ مہینوں اپنے ماں باپ کی قبر پر نہیں جاتی۔ یہ تو ہمارا حال ہے، مرنے کے بعد کیا اپنے ماں باپ کو بخشوائیں گے؟ اس لیے فرمایا کسی کے بھروسے پہ نہ رہیں۔ یہ سوچے بیٹھے کہ بھئی ہمارے مرنے کے بعد بڑی قرآن خوانیاں ہوں گی، ہماری اولاد بڑی ہماری قبروں کو ٹھنڈا کرے گی اصال ثواب کر کر کے، کوئی نہیں کرے گا۔ ہمیں اپنی قبر کی تیاری اسی دنیا سے کر کے جانی ہوگی۔ انسان اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر کی اور اپنی آخرت کی تیاری کر لے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی ہے کہ مرنے سے پہلے تیاری کرنی ہے تمہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کو کسی سے کسی وقت کسی چیز کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ وہ اپنے کام میں لگ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی کہہ دوں؟ آپ کہہ رہے تھے کہ نصیحت فرما دیجئے، کہہ دوں؟ کہا کہ حضرت نصیحت فرما دیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت پھر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت نے فرمایا کہ بھئی میں آپ سے کچھ کہہ دوں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت فرما دیجئے۔ 3 بار ایسے ہی ارشاد فرمایا، اور 3 بار کہنے کے بعد پھر یہ ارشاد فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھو میری نصیحت یہ یاد رکھنا، کسی وقت کسی سے کسی چیز کی امید مت رکھنا۔ یہ بڑا عجیب جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن یہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ میں آپ پورے مجمع میں سے کسی سے کسی چیز کی امید رکھوں، یہ میرے لیے بڑی غلط فہمی ہوگی۔ آپ میرے لیے محبت کا اظہار کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، کیا ہمارے امام میں محبت ہے؟ عالم دین ہے کہ بھئی محبت ہے؟ ذرا سی اگر آپ کے خلاف میری زبان سے کوئی بات نکل گئی، ذرا سی اگر آپ کے خلاف کوئی بات ہو گئی، پھر دیکھنا کیا ہوگا۔ اس نے فرمایا کسی وقت کسی سے کسی چیز کی امید مت رکھو۔ امید رکھنی ہے تو صرف اللہ کی ذات سے امید رکھو۔ انسان کو انسان سے کوئی امید رکھنی نہیں چاہیے۔ یہ امیدیں ساری روزمرہ ٹوٹتی ہیں، روزمرہ حالات بدلتے ہیں، روزمرہ ہمارے رشتوں کے اندر فرق آتے ہیں، تعلقات کے اندر فرق آتے ہیں، روزمرہ ہم یہ اتار چڑھاؤ اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہو۔ ہر انسان دیکھتا ہے، خالی مسلمان ہی نہیں دیکھتا، ہر انسان یہ اتار چڑھاؤ اپنی زندگی کے اندر دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا تمہارے کام اگر کوئی آئے گا تمہارا اللہ آئے گا، اللہ کے علاوہ تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ کتنی محبتوں کا اظہار کر رہا ہے، کتنا کہہ رہا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد میں جی نہیں پاؤں گا، آپ مر جائیں گے تو میں رہ نہیں پاؤں گا۔ سب جھوٹے ہیں یہ۔ کسی کے مرنے کے بعد کوئی اپنی جان دے دیتا ہے کیا؟ کسی کے مرنے کے بعد کوئی نہیں مرتا ہے، سب جیتے ہیں اور اپنی زندگی جیتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں۔ اس نے فرمایا مرنے کے بعد کی تیاری تو خود کو ہی کرنی پڑے گی کہ مجھے کیا کر میری آخرت کا کیا بننا ہے میرے جانے کے بعد۔ اس لیے فرمایا بے وقوف ہے وہ آدمی جو اپنے گھر والوں کی زندگی بنانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر لے۔ اپنی بچوں کی زندگی اچھی کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کی اچھی کر رہا ہے، حرام بھی کما رہا ہے، حلال بھی کما رہا ہے، شبہ والی چیزیں بھی لا رہا ہے، جیسے ہے ویسے لا رہا ہے کہ بھئی میرے گھر والوں کی زندگی اچھی ہو جائے، میرے بچوں کی زندگی جو ہے وہ عیش پرستی میں گزر جائے۔ گھر والوں کا تو فائدہ کر لیا لیکن اپنا نقصان کر لیا۔ گھر والوں کو دنیا کا تو فائدہ ہو گیا لیکن اپنی آخرت بگاڑ لی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بڑا بے وقوف آدمی ہے، دوسروں کی دنیا کے چکر میں اپنی آخرت خراب کر لی اس نے۔ جو فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کو صبح مل جائے تو یہ امید کرنا کہ بھئی مجھے شام میں ملے گی ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، صبح سو کر اٹھتا ہے اس کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ رات تک میں قبر کے اندر جا چکا ہوں گا۔ رات کو سوتا ہے بہت آرام سے، اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے یہ میری زندگی کی آخری رات ہے اور کل کو مجھے بستر پر سونے کے بجائے مٹی میں لٹا دیا گیا ہوگا۔
اچانک والی موتیں، حادثات کی موتیں ہر وقت ہمارے سامنے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے صبح کو تو ٹھیک تھے، شام کو کیا ہوا؟ شام تو ٹھیک تھے، رات تو میں ٹھیک چھوڑ کر گیا تھا، صبح میں کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے جانے کا کوئی نظام باقاعدہ نہیں بنایا کہ تمہارے جانے سے پہلے باقاعدہ خبر کی جائے گی، نظام بنایا جائے گا، ترتیب بنائی جائے گی۔ ایسا کوئی نظام نہیں ہے اللہ کا، اچانک بھی دنیا سے جانا پڑ جاتا ہے۔ ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ پہلے والدین جائیں گے بعد میں اولادیں جائیں گی۔ بڑے بڑی جوان اولادوں کے جنازے والدین کے سامنے اٹھ رہے ہیں۔ فرمایا صبح مل جائے تو شام کی امید کرنا فضول ہے، اور شام مل جائے تو صبح کی امید کرنا یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اور جو آدمی یہ سوچ کر زندگی گزارے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری صبح ہو، تو پھر وہ تو آخری آخرت کی تیاری کرے گا۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کو اس طرح سے پڑھو جیسے کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور ایمانداری کے ساتھ بتائیے، جو اپنی نماز کو یہ سوچ کر پڑھے گا کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نماز ہو، کتنا خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا۔ پھر جلد بازی نہیں کرے گا نماز کے اندر، وہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ایک نماز تو ہو جائے میری، ہو سکتا ہے یہی آخری نماز ہو میری زندگی کی۔ تو انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے، چلتے چلتے زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے زندگی ختم ہو گئی۔ اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں حدیث کے آخر میں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحت کو غنیمت سمجھ لو بیماری کے آنے سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے۔ انسان کو احساس تو ہوتا ہے، لیکن کب ہوتا ہے؟ جب وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ کہ جب میری صحت تھی، جب میں ٹھیک تھا، بلایا جا رہا تھا مجھے کہ آ جاؤ نماز کے لیے، بھئی آ جاؤ نماز کے لیے۔ اب نماز کیا؟ آپ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب آپ سجدہ نہیں کر سکتے، سب اشارے سے نماز پڑھیں گے آپ۔ اب یہ رو رہا ہے کہ کاش میں سجدہ کر سکتا، کاش میں رکوع کر سکتا، کاش میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا۔ اب یہ رو رہا ہے، اور جب اس کو بلایا جاتا تھا کہ آؤ نماز پڑھو، آؤ اللہ کے سامنے رکوع کرو، جب کہا جاتا تھا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر لو، جب اس سے کہا جاتا تھا آؤ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لو، یہ اپنے گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ آج یہ ترس رہا ہے کہ میں بھی مسجد کے اندر جاتا اور میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محروم کر دیا اب اس کو۔ اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ سجدہ نہیں کر سکتے، آپ رکوع نہیں کر سکتے، آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جب نعمت چھین جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے۔ یہی مثال اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب انسان مر جاتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ کاش میں زندگی میں سمجھ لیتا۔ احساس تو ہوتا ہے، ہر آدمی کو ہوتا ہے مرنے کے بعد احساس، لیکن مرنے کے بعد احساس ہوا تو کیا ہوا؟ ہر آدمی پچھتاتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی پچھتائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر آدمی کیوں پچھتائے گا، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی جس نے اچھے اعمال کیے وہ یوں پچھتائے گا کہ میں نے اور زیادہ اچھے اعمال کیوں نہ کر لیے، اور جس نے برے اعمال کیے اس کا پچھتانا سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر اچھے اعمال کیوں نہ کر لیے۔ قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یوں کہیں گے کفار کاش ہم نے دنیا کے اندر قرآن کی بات مان لی ہوتی، قرآن ہمارے سامنے پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا تھا، کاش ہم نے یقین کر لیا ہوتا۔ مرنے کے بعد تو ہر ایک آدمی کو یقین کرنا ہی ہے، مرنے کے بعد تو ہر ایک آدمی کو احساس کرنا ہی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر ارشاد فرماتے ہیں مرنے کے بعد نہیں، اسی زندگی کے اندر تم احساس کر لو، اسی زندگی کے اندر تم اپنے دل پر اس بات کو لے لو اور لکھ لو کہ ہاں ہماری کامیابی قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ مرنے کے بعد احساس تو ہوگا، جیسے کہ بیماری کے بعد، بیماری آنے کے بعد صحت کے اعمال کا احساس ہوتا ہے، ایسے مرنے کے بعد زندگی کا احساس ہوتا ہے انسان کو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
مرنے کے بعد ہمارے ساتھ وہ حالات نہ آئے کہ ہمیں پچھتانا پڑے اور ہمیں وہ سوچنا پڑے کہ کاش ہم زندگی میں ایسے کر لیتے اور ایسے کر لیتے۔ آج تو ہمیں آدھی رات میں تہجد کے لیے اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے کہ بھئی ہم آدھی رات میں اٹھیں گے، اپنی نیند خراب کریں گے، ہم فجر میں اٹھیں گے، ابھی اتنی چھوٹی رات تھی، ابھی تو سوئے تھے، فجر میں اٹھیں گے اپنی نیند خراب کریں گے، ابھی تو بہت بھاری لگ رہا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبر کے اندر لٹا دیا جائے گا۔ وہاں پر نرم بستر نہیں ملے گا، وہاں تکیے نہیں ملیں گے، وہاں اے سی اور پنکھا نہیں ہے، وہاں آرام دہ چیزیں نہیں ہیں، تب احساس ہوگا۔ قبر کا عذاب تو برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہماری ایک زندگی ہے جو ہمیں مرنے کے بعد ملے گی آخرت سے پہلے، جس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں اس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ یہ یقین ہے ہمارا، ہم مسلمان ہیں کہ ہماری ایک زندگی مرنے کے بعد بھی ہے جس کو ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ قبر کے اندر بھی انسان کے لیے اچھی یا بری چیزیں سامنے آئیں گی۔ قبر کے اندر جانے کے بعد احساس ہوگا کہ کاش میں فجر میں اٹھ گیا ہوتا نماز میں، کاش میں نے بات مان لی ہوتی، کاش میں نے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کر لیا ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ قبر میں جانے کے بعد احساس ہوا تو کیا ہوا، پھر تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری سانس تک تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے، جب تک تمہاری سانس سینے میں آ کر اٹک جائے اور جب تک حالت غرغرہ شروع ہو جائے تمہاری، تب تک اللہ نے تمہیں مہلت عطا فرما رکھی ہے۔ حالت غرغرہ تک اللہ نے مہلت عطا فرمائی ہے ہمیں، اور حالت غرغرہ کب آ جائے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حالت غرغرہ تک اللہ نے مہلت عطا فرمائی ہے، اس سے پہلے توبہ کر لو۔ اور ہمارے لیے اب بھی بہت راستے ہیں، آسانیاں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد اچھے اعمال کرنے شروع کر دے اور برے اعمال سے پوری توبہ کر لے، چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ بھئی میں نیک اعمال کرنا شروع بھی کر دوں، چلو تو میری تو بڑی زندگی گزر گئی برے اعمال کرتے کرتے، اب کیا ہوگا؟ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ کرنا شروع تو کر اللہ کے بندے، اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے طریقے ہیں، اس کے اصول و آداب ہیں کہ ہم اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں، زندگی کو اچھے سے گزارنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے، فرائض کو کیسے ادا کرنا، اس کی بھی بہت آسان شکلیں ہیں۔ نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اس کی بھی بہت آسان شکلیں ہیں، اور اگر کسی کی زکوٰۃ چھوٹ گئی ہے، روزے چھوٹ گئے ہیں، اس کی بھی آسان شکلیں ہیں۔ لیکن انسان ارادہ تو کرے، انسان عزم تو کرے کہ مجھے اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف زندگی نہیں گزارنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی زندگی کو صحیح راستے پر پہنچا دے گا۔ یہ اصول و آداب ہیں، تو زندگی کو غنیمت سمجھنی چاہیے۔ پتہ نہیں ہماری زندگی کی شام کب ہو جائے، پتہ نہیں ہمیں دنیا سے کب جانا پڑ جائے، پتہ نہیں ہمارے گھر والے ہمیں کب قبر کے اندر پہنچا دیں، پتہ نہیں ہم کب یہاں دنیا سے چھوڑ کر دنیا والوں کو چلے جائیں اور پھر ہمیں لوگ بھول جائیں، یاد بھی نہ کریں۔ تھوڑے دن تک تو لوگ یاد کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ کتنے ہمارے محلے والے، خاندان والے ایسے تھے جو ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ہمیں یاد آتا ہے کہ بھئی ارے اچھا ہاں ہم ان کو تو بھول گئے، وہ ہمارے بچپن میں ایسے ہمارے خاندان میں ہمارے پردادا ہوا کرتے تھے، اور ہمارے پردادا کے بھائی ہوا کرتے تھے، اور ہماری پردادی ہوا کرتی تھیں، ارے ہم نے بہت سالوں سے تو ان کو یاد ہی نہیں کیا، بہت سال بعد مجھے ان کی یاد آ رہی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم سب لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے زمین کے نیچے جا چکے ہوں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا ہم جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے نام بھی لوگوں کو یاد نہیں رہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر رہا کرتے تھے۔ یاد رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو کبھی بڑا سمجھ کر زندگی نہیں گزارنی کہ میری بڑی اہمیت ہے، میں بڑا مقام کا آدمی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کأنک غریب، چھوٹا سمجھ کر رہو دنیا کے اندر، چھوٹا سمجھ کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بنا دے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو بڑا بنا دیتا، رفعہ اللہ اس کو حقیقت میں فرشتوں کی نظروں میں بڑا کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث
بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور ہر مسلمان کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ اور یہ حدیث ہمیں دعوت دیتی ہے اس بات کی کہ ہمیں آج سے ہی کھڑا ہو جانا چاہیے اس بات کے لیے کہ میں انشاءاللہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ تو یاد رکھنا، اس بات کو یاد رکھنا کہ ہماری کامیابی اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ ہماری کامیابی، میں نے پچھلے ہفتے یہ بات عرض کی تھی، اور غالباً اس سے پچھلے ہفتے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ دنیا کی قوموں سے ہمارا ٹکراؤ ہے، دنیا کے بڑے بڑے مذہب کے ماننے والوں سے ہمارا مقابلہ ہے، اور ہر ایک طرف سے طوفان ہے ہمارے لیے، ہمارے ایمان پر، ہماری جانوں پر، ہمارے مالوں پر، ہماری نسلوں پر، ہر چیز پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس سے بچنے کی صرف ایک ہی راستہ ہے، اس سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی فرما برداری۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم کتنی بڑی تعداد کر لیں، کیسے ہی ہتھیار اکٹھے کر لیں، کسی طرح کیسے ہی ہم مال اکٹھا کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ہماری کامیابی صرف اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ اور یہ ایسی اٹل چیز ہے کہ جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اس لیے ہمیں فالتو باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، ادھر ادھر کی باتوں میں پڑھنے کے بجائے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو جاؤں۔ یہ ہم ایک دن تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی مذاق بات تو ہے نہیں، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، بس اسی کی تیاری کرنی ہے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اس کے علاوہ ہماری کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ قیامت تک کوئی دوسرا راستہ ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ جو ہماری غفلت کی زندگی گزر رہی ہے، اور یہ جو ہم غفلت کے ساتھ زندگی گزار، اس غفلت سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ جب تک ہم غفلت سے باہر نہیں نکلیں گے، تب تک وہ ہماری ذلت کے وہی حالات رہیں گے جو ہم روز بروز دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے بڑوں کی طرف سے بھی بار بار یہ نصیحتیں ہیں، بار بار یہ نصیحتیں ہیں کہ بھئی دیکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مضبوطی کے ساتھ عمل کریں، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ورنہ کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں، سب کے اپنے اپنے خیالات ہیں، سب کی اپنی اپنی باتیں ہیں، ہر آدمی اپنے مطلب کی بات کر رہا ہے، ہر آدمی اپنے مطلب کی تقریر کر رہا ہے، لیکن بات تو صرف قرآن کی چلے گی، بات تو صرف میرے نبی کی چلے گی، اور کسی کی بات نہیں چلنے والی اس دنیا کے اندر۔ یہ باتیں ہیں چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور کھڑا ہو جانا چاہیے آج سے، اور نیت کر لینی چاہیے کہ انشاءاللہ میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کروں گا، اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کو انشاءاللہ میں بچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے عالم کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔